السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کی آخری رکوع کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں حضرت ابراہیم کے اسماء الحسنی کی طرف دعوت دینے کا کہا ہے۔ ان کا مقام عظمت یہ تھا کہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، تنہا اللہ کے فرما بردار اور مطیع تھے، اسی کی طرف یکسو ہو گئے تھے، یکسو ہو کر اسی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا اور اپنے صراط مستقیم پر چلایا، اور آخرت میں بھی وہ نیک ترین لوگوں کے گروہ میں ہوں گے۔ چلیے اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم تھے، امتاً قانتا للہ، اللہ ہی کے فرما بردار تھے، حنیفا ہوا اور اسی کی طرف یکسو ہو کر اسی کی عبادت کرنے والے تھے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکر لانعمہ، وہ شاکر تھے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، وہدہ، اور انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں بھلائیاں عطا کی، اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کی، اور بے شک آخرت میں بھی ان کے لیے صالحین، وہ نیک لوگوں میں سے ہی ہوں گے۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے وہی بھیجی، الیک، آپ کی طرف، ان اتبع، کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام جو کی پیروی کریں، ان کے مذہب کی پیروی کریں، جو کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اسی کی طرف سے یکسو ہو کر اسی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے۔ ثم اوحینا الیک، جب ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ ان کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت، بے شک ہم نے بنایا، جعل سبت، ہم نے جو ہفتے کا دن ہے نا، اس کو مقرر کیا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا فیہ، اس میں، اختلاف فیہ، اس میں اختلاف کیا، ان کے لیے ہم نے ہفتے کا دن مقرر کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، قیامت کے روز اللہ فیصلہ کر دے گا اس میں، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ انہوں نے یہودی اور اپنے پیغمبر سے اختلاف کیا تھا، اسی لیے ان کے لیے اللہ نے ہفتے کا دن مقرر کر دیا تھا، تو اس کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں بلاؤ
اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف، کس حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ۔ ایسے دعوت دو کہ جس میں دانائی بھی ہو اور نصیحت بھی ہو۔ تو کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، زبردستی سے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو آپ اگر کسی کو حکمت کے ساتھ دعوت کی طرف بلائیں گے اور نصیحت کریں گے، نصیحت بھی حسنات، کیسی نصیحت، یعنی جو اچھی ہو، وجادلہم، اور ان سے جھگڑا کرو، باللاتی ہے یا آسن، اس کے ذریعے سے جو اچھا، یعنی کہ جھگڑا کرنا اس یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے سے بحث و مباحثہ کرو یا مناظرہ کرو، تو اس طریقے سے کرو جو کہ اچھا ہو، یعنی کہ لڑنے جھگڑنے پہ تل جاؤ۔ ہاں، جب وہ بات نہ ہی مانے تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، تو اللہ خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ ان ربک ہوا عالم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ بے من دل عن سبیلہ، کون اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے، وہ ہوا عالم بالمہتدین، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یا اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انتقام لینا ہی چاہو، کسی سے بدلہ لینا ہی چاہو، اس نے تمہیں اذیت دی، تو اب انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی لو جتنا کہ اس نے تمہیں تکلیف دی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کو فاقبو، ان کو تکلیف دو، بے مثل، ویسے ہی، ما اوقبتم، جو انہوں نے تمہیں جتنی تکلیف دی، کم زیادہ نہیں، کم کر سکتے ہو، زیادہ نہیں، کبتم بے ہی، جتنے انہوں نے تمہیں اذیت دی، وَلَئِن، لیکن بہتر تو یہی ہے اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر ہی کیا کرو، اللہ فرما رہا ہے کہ صبر ہی کیا کرو، کیونکہ جو تمہارا صبر ہے، آپ کا صبر ہے، وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، آپ تو اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں نا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان سے جو وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھائیں، کیونکہ پہلے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی جھٹلایا تھا اور ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کی تھی، تو اگر آپ غم کرو گے تو آپ کی صحت پہ برا اثر پڑے گا، اور انہوں نے اگر راہ راست پہ آنا تو خود ہی آ جائیں گے، نہیں آنا تو چھوڑ دیجئے انہیں، تو ان کے لیے آپ غم زدہ نہ ہوں کہ اپنی جان ہی کو گنوا بیٹھو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ اپنا تنگ کریں دل کو، اپنے دل کو تنگ نہ کریں ان کی ان باتوں سے جو وہ خفیہ مکاریاں کرتے پھرتے ہیں یا فریب کرتے پھرتے ہیں، ان سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تو احسان کرنے والوں کو اجر بہت دیتا ہے، تو یہ نیکی اور یہ جو پرہیزگاری ہے، یہ دراصل اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور رحمت الہی کے بغیر کسی بھی نجات کی امید نہیں رکھی جا سکتی، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے صحیح بخاری میں۔ کیا آپ صبر کریں
नेकी और परहेजगारी अल्लाह ही की रहमत से आती है। अल्लाह ही देता नेकी और रहमत भी। तो इसलिए जो सब्र करना है उसका अजर बहुत ज़्यादा इसलिए है कि आप अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के लिए अपना सब बदले लेना सब फरामोश कर देते हो अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह इस बात को बहुत पसंद करता है। जज़ाकल्लाह। तो अब ये सूरत अन-नहल ख़त्म हो गई 128 पे आयत पे। तो कल हम इंशाल्लाह अगली सूरह शुरू करेंगे बनी इसराइल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।